جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے آغاز کیا تھا اور بات ہو رہی تھی کہ کتاب جو ہے متشابہات کے پیچھے راسخون فی العلم جو ہے وہ نہیں پڑھتے، اور وہ صرف ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی ان کے دلوں کو کسی ٹیڑھ میں مبتلا نہ کرے، اور وہ راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ اور پھر اتنی خوبصورت اور جامع دعا سکھا دی گئی جو کہ ہمیں کرتی رہنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں انسان کا ایمان جو ہے نا وہ پلٹتا رہتا ہے، ایمان کی حالت اور کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے، تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کسی بھی قسم کی ٹیڑھ سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا مزید اگلی آیت میں کہ جو کافر ہیں ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گی، یعنی وہ انہیں جہنم کے دوزخ کے عذاب سے اللہ کے قہر سے نہیں بچا سکے گی۔ دنیا میں انہوں نے انکار کیا، اور اگر وہ اپنی اولاد پر اور اپنے مال پر فخر کرتے بھی ہیں تو یہ فخر ان کا روز قیامت کام نہیں آئے گا۔ اور ان کی مثال پھر دی گئی کہ بالکل فرعون کی طرح ہے، کیونکہ فرعون نے بھی حق کا انکار کیا تھا جب اس کے پاس حق آ گیا تھا۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ حق لے کر آئی ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتا ہے یا پھر اس میں کفر کرتا ہے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ فرعون کی طرح ہی ہوگا۔ یہاں فرعون کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ کافر جو ہیں وہ باز آ جائیں، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ کافروں کو کہہ دیجئے کہ عنقریب وہ مغلوب کر لیے جائیں گے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 13 سے ہم اگلا اپنا جو ہے مضمون اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں غزوہ بدر کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر کے میدان میں ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند یعنی دگنا دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، یعنی جس کی اللہ چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اس واقعے میں بھی نظر رکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اب یہاں پہ بدر کا جو ہے نا، غزوہ بدر کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ریفرنس ہے کہ کافروں کو پیچھے ڈرایا گیا پچھلی آیت میں کہ وہ باز آ جائیں کفر کرنے سے، ورنہ ان کا انجام جو ہے وہ بدترین ہوگا، انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اب پھر ساتھ ہی ان کے دنیاوی عذاب کا بھی تذکرہ کر دیا گیا کہ دنیا میں بھی کافروں کو مزہ چکھایا گیا۔ وہ کب چکھایا گیا؟ غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر میں ہوا کیا؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت شرک جو تھا وہ ہر طرف عام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کی، اور بہت سارے جو صحابہ ہیں وہ مسلمان ہوتے چلے گئے، جن کے دلوں میں خیر تھی، بھلائی تھی، انہوں نے سمعنا واطعنا کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اب کیونکہ وہاں شرک ہی شرک تھا اور جو باطل کے نظریات پر زد پڑ رہی تھی، تو لہٰذا کافروں نے، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو خوب ستایا، بہت اذیتیں دی، اتنی اذیتیں دی کہ وہاں رہنا دوبھر ہو گیا اور ہجرت کرنا پڑی۔ اب جب ہجرت کی تو کافروں کو تب بھی چین نہیں تھا، کیونکہ ان کے لیے ایک انسلٹ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے جو معبود ہیں، باطل معبود ہیں، ان کے خلاف کچھ کہا جائے یہ چیز انہیں گوارا نہیں تھی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ہجرت ہو گئی تو پھر اس کے بعد ان کی دشمنی ختم ہو گئی کہ چلو یہاں سے چلے گئے ہیں تو بس اب بات ختم۔ اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے کہ مکہ میں رہتے ہوئے بھی مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی چالیں چلتے تھے، کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے تھے۔ اسی کے نتیجے میں غزوہ بدر جو ہے پہلا مارکا، کیونکہ جب تک مسلمان کمزور تھے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ ان کو جتنی بھی تکلیف دی جائے انہوں نے کیا کرنا ہے، صرف صبر کرنا ہے۔ آگے سے کچھ یعنی نہ زبان سے کچھ کہنا ہے، نہ ہاتھ سے کچھ کہنا ہے، نہ تلوار اٹھانی ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان جو تھے خوب اذیتیں دیے گئے، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا جب ایک اسلامی ریاست مدینہ میں قائم ہو گئی کہ اب جو ہے یعنی کافی سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے، اسلام کو تھوڑی سی تقویت مل گئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اجازت دے دی کہ اب تم بھی لڑو۔
تو اس وقت پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر کا مارکا پیش آیا تھا، اور غزوہ بدر میں جو کافر ہیں ان کے پاس تو تعداد بھی تھی، ان کی تھی 1000 کے قریب تعداد تھی، 1000 سے اوپر ہی تقریباً تھے، 1000 کے قریب. اور اس کے بعد ان کے علاوہ ان کے پاس سامان جو تھا، جنگی سامان، وہ بہت زیادہ تھا، بہت ریسورسز تھے، کیونکہ وہ امیر تھے، رچ تھے، وہاں کے رؤساء تھے، امراء تھے، وہ سارے جو تھے وہ مشرک تھے. تو ان کے پاس سامان بھی بہت تھا، اور انہوں نے آپس میں جو ہے ایک ساتھ ساز باز بھی کر لی، سارے قبائل جمع ہو گئے اور وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے کہ اب ان سے جنگ کریں گے اور ایک ہی جنگ میں ان سب کو ختم کر دیں گے. اب یہ مارکا جو تھا، کافر جو تھے نکلے مکہ سے، اور مدینہ میں جب مسلمانوں کو خبر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی تیار ہونے کا حکم دیا. لیکن صحابہ دیکھیں کہ کس قدر قسم پرسی کی حالت میں تھے، پہلے ہی اپنا سارا سامان چھوڑ کر جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے تھے. اب پھر کیا ہوا کہ جب ان کو جنگ کا حکم ملا تو ان کے پاس صرف 313 اس وقت مسلمان تھے، اور چند زرہیں، چند گھوڑے اور چند اونٹ، یعنی کہ مکہ، کیونکہ درمیان میں ایک مارکہ بدر کے مقام پر ہوا تھا، تو وہاں تک سفر کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے بھی ان کے پاس سامان نہیں تھا. لیکن ایمانی قوت بہت تیز، بہت زیادہ تھی، بہت اسٹرانگ تھی. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب ہم کیا کریں، وہاں تو لوگ بہت زیادہ ہیں اور ان کے پاس تو ریسورسز بہت زیادہ ہیں. ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور وہ نکل آئے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جو غزوہ بدر ہے اس کو بیان کیا، اس کا کہ یہ بھی ایک کافروں کے لیے نشان عبرت ہے، اس میں ان کے لیے سبق ہے. کیا سبق ہے؟ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی تائید کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یا جو بھی ایمان لے آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس طریقے سے مدد کرتے ہیں کہ کافر جو ہیں نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا کہ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، ڈیفینیٹلی جو مسلمان تھے وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے لیے تو نہیں لڑ رہے تھے. اپنے پاس تو ان کے کچھ بھی نہیں تھا، ان کا تو کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا، وہ مال حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ وہاں کے رئیس نہیں بننا چاہتے تھے، وہ صرف اللہ کی خاطر نکلے تھے. اور دوسرا گروہ کافر تھا جو کہ اسلام کے خلاف اور اللہ کے خلاف جو ہے اکٹھا ہوا تھا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان کی تائید کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو واضح کر کے بتایا. اور اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تمام کافروں سے خطاب کر لیا ہے، یعنی یہ جو بات بتانی ہے تمام کافروں سے خطاب کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان کا نقشہ بھی پیش کر دیا. اب مسلمان تعداد میں 1/3 سے بھی کم تھے، یعنی 313. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے جب سورۃ البقرہ پڑھی تھی تو ہم نے وہاں پر بھی ذکر کیا تھا کہ طالوت کا جو لشکر تھا نا، طالوت، وہ بھی 313 ہی تھے جب وہ جالوت کے مقابلے میں آئے تھے. تو تعداد جو ہے کم ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ایمان کی قوت جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، ایمان جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ایک مثال بھی پیش کی ہے کہ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے قلیل ہونے کے باوجود اپنے تابع فرمانوں کو ہی فتح اور نصرت عطا فرمائی. اب آج بھی اگر دیکھیں مسلمان تعداد میں کتنے زیادہ ہیں، لیکن ان کے کیا حالات ہیں، یعنی ان کے اندر نہ یونٹی رہی ہے، اور ان کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے آپس میں نہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اور وہ دنیا کے اس قدر پیچھے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر آ چکی ہے کہ مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ کی مدد نہیں آتی. جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ سوچتے رہتے ہیں نا، اب اکثر مسلمان سوچتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے. تو اللہ کی مدد آنے کے لیے ہمارے ایمان کا کامل ہونا، اللہ پر توکل بھروسہ ہونا، اور ہمارا ایک باعمل مسلمان ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مدد کریں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے ایمان کو بھی خالص کرنا ہے. تو میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہوا کیا تھا کہ حکمت عملی بھی خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جو ہے وہ جنگی اسٹریٹجی اختیار کی، اور پھر اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تھی تو مسلمانوں کو کامیابی ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ اس انداز سے کھڑا کیا تھا، اب یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک گائیڈنس تھی، وہی تھی. تو اس طرح کھڑا کیا کہ کافروں کو وہ اپنی تعداد سے دگنے نظر آ رہے تھے تو 313 لیکن ڈبل نظر آ رہے تھے. اب جب ڈبل نظر آئے تو ان کو لگا کہ مسلمان بھی کافی تعداد میں آ گئے، تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کا تھوڑا سا روب پیدا ہو گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی تدبیر تھی، حالانکہ تعداد کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا، جنگ میں یعنی جتنا بھی سامان تھا ہر لحاظ سے مسلمان کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید سے مسلمانوں کو پھر شاندار فتح نصیب فرمائی. اور بہت سارے جو
کافروں کے سردار تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اچھا دیکھیں، جنگ بدر کا جو ابتدائی منظر ہے، غزوہ بدر اور دراصل کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا نا۔ تو جہاں ایک طرف کافروں کو اپنی کثرت تعداد پر، اسلحے پر، جنگ کی جتنا بھی ان کے پاس اسلحہ تھا اس پر فخر تھا، اور وہ کہتے تھے ہم نے تو اتنی جنگیں لڑی ہیں، ہمارے پاس تو سکلز ہی بہت ہے، اتنا زیادہ فخر تھا، ساتھ اپنے گانے بجانیوں والیوں کو لے کر آئے تھے۔ ایک ہر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہ ہم پہ محفلیں سجتی تھی پہلے، اور پھر ایسے ایسے جو تھے وہ اشعار پڑھے جایا کرتے تھے تاکہ ان کو جو ہے مزید جوش آئے۔ اس طریقے سے ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ رقص و سرود کی محفلیں ہوتی تھی رات کو، اور دوسری طرف مسلمان کیا کرتے تھے؟ تھوڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے مدد حاصل کرتے تھے، نمازوں میں مصروف رہتے تھے۔ وہاں ایسا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ اکٹھے ہوئے تو چلو رات کو بیٹھ کے گوسپس کر رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد صبح جنگ لڑیں گے۔ مسلمان 313 تھے، اور وہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے تھے اللہ سے جتنی دیر، کیونکہ ایک دن میں جنگ نہیں ہو گئی نا، کچھ پڑاؤ تھا، کچھ دن رہا، تو وہ دعاؤں میں مصروف رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیمہ الگ لگایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر گریہ وزاری کے ساتھ دعاؤں میں مصروف رہے۔ جس صبح جنگ ہونی تھی نا، اس صبح رات کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو ہے گریہ وزاری کرتے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر کہا کہ اب بس کیجئے، آپ نے دعا مانگنے میں انتہا کر دی ہے، یعنی اتنی دعا مانگ رہے ہیں، بس کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد یہ فرمایا، یعنی دعا کی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہیں رہے گا، یعنی تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ دعائیں مانگ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان تھا، یعنی مدد مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کیونکہ واقعی اگر اس وقت مسلمانوں کو ختم کر دیا جاتا تو پھر اسلام جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا، لیکن اسلام تو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، ہمیشہ باطل مٹنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت بھی دے دی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان بھی آ گیا تھا۔ تو اب دیکھیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی کیسے مدد کی تھی۔ جو بدر کا میدان ہے نا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہو وہاں دیکھا ہو، مکہ جب گئے ہوتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو بدر کے میدان میں جائیں تو وہ دیکھیں تو وہ ایک ریتلا سا میدان ہے، سیدھا فلیٹ، بالکل ریت ہی ریت ہے۔ تو اب ہوا کیا تھا کہ کافروں نے وہاں پر پہلے پہنچ کر ایک پکی جگہ، جو پکی زمین تھی نا، وہاں پہ اپنا قبضہ جما لیا، انہیں لگا کہ ہم نے بہتر جگہ ڈھونڈ لی ہے، اور مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے پھر کیا بچا سوائے ریتلا میدان، اور کوئی بھی چیز جگہ نہیں تھی، کیونکہ پکی جگہ پہ کافر جو تھے وہ اپنا قبضہ جما چکے تھے۔ اب اللہ کی تائید کیسے ہوئی کہ مسلمان یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد کی، یہ بھی اللہ کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دشمنوں کے خلاف ایک چال تھی کہ انہوں نے خود اپنے خلاف ایک غلط جگہ سلیکٹ کر لی، بظاہر تو وہ اچھی تھی اور پکی تھی۔ ہوا یہ کہ پھر نا ہوا چل پڑی، اور جب ہوا چلی تو اس کا رخ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لشکر کی طرف کر دیا، یعنی اس کا رخ کافروں کی طرف ہوا۔ اب جو ریت مسلمانوں کے پیروں کے نیچے تھی وہ اڑ اڑ کر جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں پڑنا شروع ہو گئی، یعنی ان کے ریت کا ایک پورا طوفان آ گیا ان کے اوپر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک اور مدد کیا آئی، پھر اس کے بعد بارش ہو گئی۔ اب جب بارش ہوئی تو کافروں کے جو پڑاؤ ہے اس میں پھسلن بن گئی، یعنی اب وہ جو ساری ریت ادھر آ چکی تھی، پہلے تو وہ پکی جگہ پہ تھے لیکن اب ریت ادھر آ گئی تھی تو وہاں پہ پھسلن بن گئی، سلپری بن گئی۔ اور اس کے بعد جو تھا مسلمانوں کی جو ریت تھی وہ مطلب مسلمانوں کے پاس جو تھا وہاں پہ وہ میدان جو تھا وہ جم چکا تھا، اور مسلمانوں کے پاؤں جو تھے وہ پھسلنے کے بجائے مزید جمنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک تھرڈ جو ہیلپ تھی اللہ تعالیٰ کی، تیسری تائید، وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل کر دیا تھا۔ دیکھیں یہ وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک بہت بڑی مشکل، کوئی بہت بڑا غم، کوئی بہت بڑی پریشانی یا تکلیف یا خوف کی کیفیت آئے اور اللہ تعالیٰ دل پر سکون اتار دے۔ یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ جب انسان کے دل پر خوف، گھبراہٹ یا غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا تو باہر کی سچویشن اور گریو ہو جاتی ہے،
اور مشکل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل پر سکون اتار دیا۔ یہ بہت بڑی تائید تھی کہ مسلمانوں کو اب کوئی خوف، کوئی انزائٹی، کوئی پریشانی نہیں تھی کہ کتنے لوگ ہیں سامنے، کیا ان کے پاس ہے، کیا کیا ہے، کیا ہوگا۔ ایسی ہر قسم کی وری سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان آ گیا، اور وہ پورے ثبات کے ساتھ، یعنی اب پھر ان میں کانفیڈنس بہت پیدا ہو گیا، کیونکہ جب انزائٹی ہوتی ہے انسان کے اندر تو پھر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب انزائٹی ختم ہو گئی تو پھر کانفیڈنس ہی کانفیڈنس تھا، ایمان کی طاقت تھی، پھر اس کے بعد وہ اس ثبات کے ساتھ کافروں کے مقابلے پر جم گئے۔ تو کتنی بڑی تائید تھی۔ بظاہر تو دیکھیں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں آئی تھی، فرشتے تو بعد میں اترے، لیکن پے در پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کو ان کی نصرت کی، کس طریقے سے ان کی مدد کی کہ ان کے دلوں پر بھی اطمینان جما دیا۔ اب جب کافروں کا مقابلہ آپس میں اکٹھا ہوا تو پھر چوتھی تائید جو اللہ تعالیٰ نے کی وہ فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتے اتارے، قطار در قطار جو ہے فرشتے اترے تھے وہاں پر، 1000 کے قریب، بلکہ کہا جاتا ہے یعنی ایک کثیر تعداد اتری تھی، اور جبرائیل امین خود آئے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے اگر مختلف احادیث کا مطالعہ کریں تو شیطان بھی اس دن بدر کے میدان میں تھا، انسان کی شکل میں تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ، اور ان کو ورغلا رہا تھا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ فرشتے اترنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور فرشتے اترے تھے مسلمانوں کی نصرت کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اس وقت صرف اللہ پر توکل کر رہے تھے، اپنے وسائل پر نہیں، اپنے اسباب پر نہیں۔ آج اگر ہمیں بھی کبھی فتح چاہیے، ہمیں بھی مشکل حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد چاہیے، تو کرنا کیا ہے؟ توکل مضبوط رکھنا ہے، اپنے ثبات کو ہلنے نہیں دینا۔ بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، وہ اس کی جو لینتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ دیر، اس کی ڈیوریشن بڑھ جاتی ہے، وہ دیر تک چلتی رہتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے اس وقت اس کے صبر کا، اس کی استقامت کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اپنے توکل کو اس وقت مضبوط رکھتا ہے تو پھر آخرکار فتح آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے دلوں پر استقامت کو جمانا، سکون کو اتارنا بھی تو اللہ کی ایک مدد تھی نا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں میں ان کے اس طرح بھی مدد کرتے ہیں کہ دلوں پر سکون اتار دیا جاتا ہے۔ باہر تو پریشانی ویسے ہی رہتی ہے، لیکن انسان کو پھر وہ فیل ہونا ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مدد ہے، ایک نصرت ہے۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اللہ پر سے اپنے توکل کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ مدد اگر دیر ہو رہی ہے، مدد کے آنے میں مشکل بڑھ رہی ہے، تب بھی یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں ہے، یا اللہ تعالیٰ میری مدد کیوں نہیں کر رہے، یا میں ہی رہ گئی ہوں۔ کیونکہ انسان پریشانی میں اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو اپنے توکل کو کم نہیں ہونے دینا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں اپنی مدد اور اپنی نصرت اتار دیں گے۔ تو یہی تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے اتارے، فرشتے جنہوں نے آ کے مسلمانوں کو فتح دی، اور فرشتے آتے تھے اور ایسی ایسی ضربے لگاتے تھے کہ باقاعدہ ان کی گردنیں توڑ دیتے تھے۔ اس طرح فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب دیکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ کی تائید صرف اصحاب بدر کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ یہاں پر اصحاب بدر کا تذکرہ کرنا صرف اصحاب بدر کے لیے یہ مخصوص نہیں ہے کہ صرف انہی کو مدد ملنی تھی، اس کے بعد کبھی مسلمانوں کو مدد نہیں ملے گی۔ مسلمانوں کو ہر موقع پر مدد ملے گی جب ان کا ایمان، ان کا توکل خالص ہوگا، چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہو، چاہے وہ کمبائن اکٹھے کسی نہ کسی جماعت کی شکل میں ہو۔ وہ جماعت بھی اگر اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی رضا پر استقامت اختیار کرتی ہے، اپنے ایمان کو خالص رکھتی ہے، توکل کو مضبوط رکھتی ہے، تو ان پر بھی آج بحیثیت امت مسلمہ بھی اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اس استقامت کو تو پیدا کریں، اس توکل کو تو پیدا کریں۔ ہم تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد ہم ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے عمل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دے، اور عمل سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اپنے عمل سے اور اپنے توکل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ تو جو شرط کیا ہے کہ مسلمان خالص ہو جائیں، چاہے میں انڈیویجول لیول پہ میں اور آپ ہوں، چاہے امت مسلمہ پوری امت کے طور پہ ہوں۔ تو کیا کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا پڑے گا، اللہ کے توکل پر جم جانا پڑے گا، مضبوط ہونا پڑے گا۔ آزمائشوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑنا نہیں ہے۔
کوئی کسی بھی قسم کے شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا. جیسا کہ شاعر نے کہا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی اتر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پھر وہ فضا بھی پیدا کرنی ہے، وہ ایمان میں استقامت بھی پیدا کرنی ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں آیت نمبر 14 میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. فرمایا کہ لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ ڈھیروں سے، خزانوں سے، نشان زدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی سے محبت دل فریب بنا دی گئی ہے. یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے محبت. کس چیز کی؟ ساتھ ہی لسٹ بھی دے دی. کس چیز کی دے دی؟ کہ لوگوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے اور چاندی کی محبت، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت. جیسے آج کل برانڈڈ کارز ہیں، اگر آج گھوڑے نہیں ہیں نشان زدہ اتنے کامن، تو آج برانڈڈ کارز ہیں. اور مویشی یعنی لوگوں کے جو مال مویشی ہیں، اور کھیتی یعنی ان کی جو لینڈز ہیں. اب یہ دیکھیں حقیقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ واقعی انسان کے دل میں یہ چیز، یہ محبت ڈال دی گئی ہے. اب یہ کیوں ڈالی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ مزین کر دی گئی ہے. اب یہ مزین بھی اللہ نے کی ہے، اور یہ کیوں کی ہے؟ ایک طرف محبت ڈال دی ہے، اس محبت کو ڈال کر ہمارا امتحان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ دیکھیں، جہاں پر بھی اٹریکشن رکھی جاتی ہے نا، چاہے وہ شیطان کچھ چیزوں کو مزین کر کے ہمیں دکھائے، چاہے اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے دل میں کسی چیز کی محبت ڈال دی، اس محبت سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اس اٹریکشن سے انسان کو آزمایا جاتا ہے. فرض کریں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ محبت مزین ہی نہ کی ہوتی تو ہمیں ان چیزوں میں اٹریکشن ہی نہ ہوتی. یہ تو عام سی چیزیں ہیں نا، مٹیریل ہے، لیکن ان انسان کے دلوں میں ان کے لیے ایک خاص قسم کی محبت ہوتی ہے. تو اب دیکھیں، اس آیت میں جن جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے، یہ ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہے. فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساتھ ہی کہا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ہی سامان ہے، یہیں پہ ملا ہوا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں، یہ جتنی ساری چیزیں جو محبت جن کی ڈالی گئی ہے، انہی چیزوں سے انسان کا اس دنیا میں امتحان ہوتا ہے. آپ یقین رکھیں، دیکھیں جب بھی انسان کسی چیز سے محبت میں بڑھ جاتا ہے نا، شدید ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی محبت کے ذریعے توڑتے ہیں. جب انسان کسی چیز میں حد سے زیادہ بڑھتا ہے، کسی محبت میں، اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شدید ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ کے بجائے اس چیز کی محبت جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کے ذریعے اس انسان کو توڑتے ہیں، اسی چیز کے ذریعے اسے چوٹ لگاتے ہیں، ضرب دیتے ہیں. تو پھر ہمیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، مزین کیا گیا ہے. دیکھیں یہ چیزیں بذات خود بری نہیں ہیں، جب اللہ نے ہی دی ہیں یہ نعمتیں اور اللہ نے ہی محبت ڈالی ہے، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ بذات خود بری نہیں ہے، اور ان سے محبت کرنا بھی فطری ہے، کیونکہ اللہ نے خود بتایا کہ اللہ نے مزین کی ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے دل میں اگر ایسی چیزوں کی محبت ڈالی ہے، کسی مال کی، کسی دنیا کی، کسی رنگینی کی، تو دیکھیں اگر محبت نہ ڈالی جاتی تو پھر یہ چیزیں ہمارا امتحان نہ بنتی. دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی محبت ڈال کے مجھے اور آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں. یعنی میں اور آپ اپنا مقصد بھولتے ہیں، اپنی آنے کا دنیا میں مقصد بھول جاتے ہیں، انہی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا پھر ان چیزوں کو ایک کنٹرول طریقے سے مناسب اعتدال کے ساتھ استعمال کر کے انہی سے اپنی آخرت بنا لیتے ہیں. کیونکہ جن کو مزین کیا گیا ہے انہی کے ساتھ انسان اپنی آخرت کو بگاڑ بھی سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بنا بھی سکتا ہے. یعنی جو لسٹ نام دی گئی ہے کہ عورتیں ہیں اور مرد ہے، یہ مطلب عورتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کیونکہ مردوں کے لیے عورتوں میں بہت اٹریکشن رکھی گئی ہے. پھر ساتھ ہی بیٹے ہیں، کیونکہ بیٹوں کا یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بیٹوں کی لوگ سب سے زیادہ تمنا کرتے ہیں، بیٹیوں کی تو بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں. پھر خزانے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اس کا دیکھیں آپ کے دنیا کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں سونے چاندی کو، ڈائمنڈز کو، جواہرات کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ ہم اگر بیلنس ہو کر چلیں گے تو یہی چیزیں ہمارے لیے مددگار ہو جائیں گی، ہمیں آخرت میں کامیاب کرنے میں مددگار ہو جائیں گی۔ تو اگر انسان لیکن پھر یہ ہو کہ ان میں غرق ہو جائے، اب سونا چاندی کمانے کی اتنی ہرس لگے کہ اللہ کی عبادت کا ٹائم ہی نہ ملے، اللہ نمازوں کا ہوش ہی نہ رہے، یا پھر انسان کسی عورت کی محبت میں اس قدر غرق ہو جائے کہ پھر اس کے بعد وہ صرف اسی کی فراق میں لگا رہے اور اس اللہ کو یاد ہی نہ کرے، اور اس عورت کی محبت میں ہی اتنا بڑھ جائے کہ پھر کسی غلط راستے کی طرف چلا جائے، یا بیٹوں کی محبت میں اتنا بڑھ جائے کہ پھر اس کو کوئی غلط کام کرے۔ بیٹوں کی محبت میں بھی تو دیکھیں لوگ کیسے کیسے ہمارے سوسائٹی میں غلط کام کرتے ہیں، کہ کسی کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے، اسے کوئی عامل بتا دیتا ہے، وہ کبھی کسی کو مار رہا ہوتا ہے، کبھی کہ اس نے بتا دیا، یعنی ایسے ایسے کیسز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر انسان بہت ساری خرابیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں محبت جو ہے وہ حد سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتی ہے، تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر یہ انسان کے اگینسٹ چلی جاتی ہے۔ تو دیکھیں جو بھی انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو اعتدال کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے استعمال کرتا ہے، پھر جو ہے یہ چیزیں اس کے لیے آخرت کا سامان بن جاتی ہیں۔ اب کیسے بن جاتی ہیں؟ اب آپ دیکھیں جیسے کہ اگر عورتوں کو لے لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی کو کہا ہے کہ دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے، تو اگر وہی ایک بیوی نیک ہو تو وہی اس آدمی کے لیے آخرت کا جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ وہ ایمان میں اس کی مددگار بن جاتی ہے، اور وہی بیٹے اگر وہ ان کی دینی طور پر پرورش کرے تو وہ اس کے لیے کیا کریں گے؟ صدقہ جاریہ بن جائیں گے، کیونکہ وہاں پر بھی اعتدال تھا۔ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو اس آدمی نے اگر فرض کریں دین سکھایا، اور ماں باپ نے دین سکھایا، تو وہی اولاد جو ہے وہ مددگار بھی بن سکتی ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ کیا سچویشن ہوتی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کی خاطر حرام کماتے ہیں، ان کو دین سے دور رکھتے ہیں، اور پھر وہی اولاد جو ہے، کیونکہ اولاد کو آسائشیں دینی ہوتی ہیں، اور ہر قسم کی آسائش دینے کے چکر میں غلط راستہ، غلط مال جو ہے طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے مال حاصل کرنے کے، تو پھر وہی چیز ان کے اگینسٹ چلی جاتی ہے۔ اور سونا چاندی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یا تو پھر انسان اس کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے، یا پھر یہ کہ اگر وہ چیزیں ملی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ سونا چاندی ہے تو ان کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، تو بھی ان سے اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ تو یہی ساری چیزیں جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، یہ ہمارے اگینسٹ بھی جا سکتی ہیں، اور یہ ہمارے حق میں بھی جا سکتی ہیں، یہ ہماری آخرت کو بگاڑ بھی سکتی ہیں اور بنا بھی سکتی ہیں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ان مزین چیزوں سے دیکھیں گے، یہاں پہ اگر عورت کا نام لیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ یہ باقی بھی ساری چیزوں کا ذکر کیا، تو کیا عورتوں کے دلوں میں سونے چاندی کی محبت نہیں ہے؟ مردوں سے زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو پھر اس کی وجہ سے کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے حق آخرت بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ کی ہدایات کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ سونا چاندی اگر جمع کیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ سونا چاندی اگر جمع کر لیا ہے اور سامنے کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بہت ضرورت مند ہے، اور آپ کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کہیں کہ میں نے اس ڈھیر کو جانے ہی نہیں دینا، تو کیا ہوگا؟ پھر کیا یہ آپ کے حق میں کام آئے گا؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی آخرت کو بنا لیا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہ کیا تمہیں میں اس سے بہتر بات بتاؤں ان چیزوں سے، یعنی یہ جو چیزیں پیچھے لسٹ بتا دی گئی ہے، تو میں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ حالانکہ ابھی ہمیں دیکھیں پہلے بتایا نا کہ جو اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو اس ٹھکانے کے لیے کوشش کرو ان چیزوں کو بھی اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ بنانے کے لیے استعمال کرو۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ آپ لوگوں یعنی قُلْ أَنُبِّئُكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہیں، یعنی یہ جو لسٹ بتائی ہے ان سے بہتر ہیں۔ پھر کیا وہ چیز ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اب بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر کیا چیز ہے، ان تمام دنیاوی سامان سے بہتر کیا چیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی جنتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
अब एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट दे दिया गया हमें कि जो दुनिया की चीज़ों की लिस्ट बताई है, इनको इस्तेमाल भी करें बैलेंस रखकर, अपनी आखिरत भी बनाएं, और लेकिन साथ-साथ अपने ज़हन में ये रखें कि इनसे बेहतर चीज़ें अल्लाह के पास क्या हैं। मुझे और आपको अगर स्ट्रगल करनी है तो उन बेहतर चीज़ों को हासिल करने की करनी है, कि हम अपनी आखिरत में वो चीज़ें, वो लग्जरीज हासिल कर लें, क्योंकि अगर दुनिया की लग्जरीज में फंसेंगे तो फिर आखिरत की लग्जरीज जो हैं उनसे हाथ धोना बैठ पड़ेगा, क्योंकि जब भी इंसान दुनिया की लग्जरी में पड़ जाता है वो अल्लाह को फरामोश कर देता है। तो आखिरत की लग्जरीज की फिक्र करनी है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया कि वो लोग हैं जो तकवा, अपने रब के तकवा इख्तियार करते हैं। अब ये तकवा क्या है? कि अल्लाह का खौफ, यानी जो कुछ उन्हें दुनिया में मिला उन्होंने उसको भी अल्लाह से डरते हुए इस्तेमाल किया, उसमें तसर्रुफ नहीं किया, उसको अल्लाह की रज़ा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। तो फिर ये है तकवा। और फिर इन तमाम चीज़ों के हसूल में शरीयत की हदूद और क़यूद का ख़्याल रखा, हलाल और हराम की तमीज़ रखी, यानी चाहे औरत हो, चाहे बेटा हो, चाहे माल हो, हर चीज़ को हासिल करने में हलाल और हराम का ख़्याल रखा, अल्लाह से डर के इस्तेमाल किया कि अल्लाह ने क्या तरीका बताया है। औरत अगर चाहिए तो क्या निकाह के साथ उसको हलाल किया जाए, बेटे अगर चाहिए तो क्या करें कि निकाह करने के बाद बेटे हासिल करें, और अगर सोना चांदी चाहिए तो फिर वो भी हलाल तरीके से कमाया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, जो इंसान तकवा इख्तियार करे और हलाल और हराम की तमीज़ रखते हुए इन चीज़ों के हसूल में लगे, और या फिर और फिर जब ये चीज़ें हासिल हो जाएँ तो फिर इनमें इतना इन्वॉल्व ना हो जाए कि फिर सिर्फ अल्लाह को भी भूल जाए और आखिरत को भी भूल जाए, यानी नज़र ही हट जाए आखिरत पर से, सिर्फ दुनिया में ही रह जाए इनको इस्तेमाल करने में। तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा इंसान करे कि वो इन चीज़ों को सही तरीके पे इस्तेमाल करे तो ऐसे लोगों के लिए बागात है। अब देखें कितना फ़ायदे का सौदा है कि अगर दुनिया में भी ये लग्ज़रीज़ अल्लाह की अताअत के ज़रिए अल्लाह की अताअत में इस्तेमाल कर ली जाएँ, और फिर आखिरत की लग्ज़रीज़ भी मिल जाएँ। यानी यहाँ भी फ़ायदा और वहाँ भी फ़ायदा। ये है बेहतरीन सौदा, और मोमिन ऐसे ही सौदे करते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या है? अल्लाह से डरना है। मेरे और आपके पास जो भी सामान है, जो भी सोना-चांदी है, जो भी दुनिया का मता है, क्या करना है? उसे अल्लाह के लिए ख़ातिर अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना है, अल्लाह की रज़ामंदी के तरीकों पर इस्तेमाल करना है। और फिर अल्लाह ताला के जो बंदे हैं उनके हकूक़ की अदायगी में, अगर माल है तो उसको हकूक़ की अदायगी में खर्च करना है। देखें, जमा किया हुआ माल तो मेरे और आपके काम नहीं आएगा। सोने-चांदी के ढेर अगर हमारे बैंक के लॉकर्स में रखे हुए हैं, तो वो तो मेरे और आपके काम नहीं आने वाले। वो कहाँ जाएँगे? वो तो हमारे बाद बाँट दिए जाएँगे, तक़सीम कर दिए जाएँगे। दुनिया में तो क्या है, जितना सोना-चांदी इकट्ठा करें आपको उसके लिए हर साल अगर आपने उस पे ज़कात दी तो वो आपके लिए पाक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि उनको अल्लाह के रास्ते में लगा दें, ज़रूरत का रख कर अल्लाह के रास्ते में लगा दें, तो ये ज़्यादा बेहतर सौदा है। क्योंकि मोमिन जो है वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है। वो ये देख लेता है, क्योंकि जितने मर्ज़ी यहाँ पे ढेर बना लें, ये लॉकर भरे के भरे रह जाएँगे, लेकिन फिर वो आखिरत जो है ना वो लूज़ हो जाएगी। तो बेहतर काम करने का क्या है कि इस खज़ाने को, इस माल को, या जितना भी आपके पास सामान है इसको भी, इससे भी आखिरत जो है वो बना ली जाए। और देखिए यहाँ पे बात की गई है कि उनको जन्नतें भी दी जाएँगी और पाकीज़ा बीवियाँ भी दी जाएँगी। अब देखें, ज़ौज की बात की गई है। ज़ौज जो है ना, अज़वाज, यहाँ अज़वाज की बात की गई है, और अज़वाज ज़ौज की जमा है, और ज़ौज ज़ू माना लफ्ज़ है। यानी इसका मतलब सिर्फ़ हस्बैंड नहीं है, इसका मतलब है स्पाउस। यानी खाविंद के लिए उसकी बीवी का, खाविंद के लिए उसकी बीवी उसका ज़ौज है, और बीवी के लिए उसका खाविंद उसका ज़ौज है। यहाँ पे ज़ौज स्पाउस को कहते हैं। तो देखें यहाँ पे स्पाउस की बात की गई है कि जन्नत में फिर लोगों को क्या किया जाएगा, उनको नेक स्पाउस मिलेंगे, अच्छे स्पाउस मिलेंगे। यानी अगर दुनिया में किसी नेक आदमी की बीवी नहीं थी, या फिर उसको नेक बीवी मिली नहीं, तो फिर क्या होगा? अगर नहीं नेक थी तो उसको आखिरत में जन्नत में नेक बीवी मिलेगी। अगर दुनिया में उसकी बीवी बदसरिश्त थी, अच्छी नहीं थी, बदसरिश्त थी, तो फिर बदसरिश्त बीवी जो है वो जहन्नुम में होगी। नेक आदमी जन्नत में होगा, और जन्नत में इसको नेक बीवी मिल जाएगी। इसी तरह अगर किसी नेक बीवी का, यानी औरत अगर नेक है लेकिन उसका खाविंद बदसरिश्त है, बदकिरदार है, या बुरा इंसान है, अल्लाह का नाफरमान है, तो फिर उसको जन्नत में वो नसीब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बदसरिश्त बंदा फिर उसको दोबारा दे दिया जाए। वो जहन्नुम में होगा और अपनी एक बीवी जन्नत में होगी, क्योंकि हर इंसान अपने आमाल के हिसाब से जाएगा। क्योंकि अगर ये जो सारी रिश्तेदारियाँ हैं ना, चाहे मियाँ-बीवी हैं,
چاہے اولادیں ہیں، یہ ساری رشتہ داریاں یہ دنیا تک ہیں۔ اگر ہمیں یہ آخرت میں چاہیے تو کرنے کا کام کیا ہے کہ پھر اس کے مطابق عمل بھی کیے جائیں۔ اولاد بھی نیک ہوگی تو والدین سے جنت میں ملے گی، والدین نیک ہوں گے تو اولاد سے جنت میں ملیں گے، یعنی دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ جنت میں ملیں گے۔ تو اسی طریقے سے یعنی اگر فرض کریں آدمی اچھا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، عورت کو جنت میں نیک شوہر دیا جائے گا، اور اس کو پھر وہ جو اس کا بدسرش شوہر ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر دونوں ہی نیک ہیں، دونوں ہی اچھے ہیں، دونوں ہی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور تو ان دونوں کو پھر جنت میں رفاقت نصیب ہوگی، پھر انہیں جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی جنت میں مردوں کو نیک بیویاں ملیں گی، یعنی ایک جو ہے بیوی، کیونکہ عورت کے لیے تو کئی مرد نہیں ہو سکتے، مردوں کے لیے کئی عورتیں ہو سکتی ہیں، مرد کے لیے ایک مرد کے لیے کئی عورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے مختلف احادیث میں کہ مردوں کو پھر کئی بیویاں بھی وہاں پہ نصیب ہوں گی۔ اب ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ تو دیکھیں نا، ایک سے زیادہ بیوی ہو جائے تو خواتین ایک نیچرل سی چیز ہے، ان کے اندر ایک پوزیسونیس، ایک جیلسی، ایک خاص قسم کی رقابت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں جو بھی مومن ہوں گے ان کے دلوں میں اس قسم کی کوئی کدورت نہیں ہوگی۔ تو جنت میں اگر ایک آدمی کو 70 بیویاں ملیں گی بھی، حوریں ملیں گی بھی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی دنیاوی بیوی جو ہے وہ جیلسی کا شکار ہو جائے گی۔ وہاں پر اس کو اتنا کچھ نواز دیا جائے گا کہ اس کو اس چیز کی کوئی، یعنی اللہ کی رضا میں وہ راضی ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم اگر دنیاوی لحاظ سے سوچیں تو یہ دنیاوی سینیریوز نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ مرد کو دی جائیں گی کئی بیویاں، اور عورتیں جو دنیاوی بیوی ہوگی، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، اور وہ ان حوروں سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ جو ہے وہ یعنی اس کا رینک ہوگا، اس کو رینک دیا جائے گا کیونکہ وہ عمل کر کے وہاں پہنچی ہوگی۔ اب اس کے علاوہ جنت کی ایک اور جو سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی۔ دیکھیے سب سے خوبصورت چیز، جنت سے بھی زیادہ خوبصورت چیز کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دنیا میں ایسی چیزوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں استعمال کرتے اور تقوی کے ساتھ چلتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگی جنت میں، اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے ایسے لوگوں سے۔ دنیا میں تو دیکھیں ہم زبانی کلامی کہتے ہیں نا، اگر اس چیز کو محسوس کریں کہ اللہ راضی ہو گیا کسی بندے سے، وہ رب کائنات کا مالک کسی بندے سے راضی ہو جائے، تو پھر کون سی چیز اس کے اگینسٹ ہو سکتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھیں گے کیا تم اب خوش ہو؟ یعنی جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو پوچھیں گے کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار بھلا اب بھی ہم خوش نہیں ہوں گے، جبکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ یعنی اتنے ہیپی ہو چکے ہوں گے، اتنے کنٹینٹمنٹ ان کو نصیب ہو چکی ہوگی، اتنا کچھ انہیں مل چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ تم اب خوش ہو؟ تو کہیں گے کہ اب بھی نہیں خوش ہوں گے، ہم تو اتنی بہترین، بیسٹ، یعنی بہترین جگہ پر آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ وہ پوچھیں گے بھلا ان نعمتوں سے افضل بھی کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کی تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے، کیا ملنے جا رہا ہے۔ اور جنت کی بلیسنگز ہی اتنی زیادہ ہوں گی، وہ لگژریز، وہ خوبصورتی، ہر چیز اتنی کہ وہ ہی اسی سے اش کر رہی ہوں گی ان کی جو عقلیں ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ نعمت میری رضامندی ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ نعمت میری رضامندی ہے، اب میں اپنی رضامندی تمہیں نصیب کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی یہ رضامندی نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دیکھیں دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور کبھی کوئی ہم سے ایسی لغزش ہو جائے، کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے جو اللہ کو ناراض بھی کر سکتی ہے، تو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی رضامندی دے دیں گے کہ کبھی ناراض ہی نہیں ہوں گے، کبھی وہ انسان یعنی اپنے اسٹیٹس سے نیچے آئے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی وہ رضامندی عطا فرما دیں۔ اور پھر فرمایا الذین یقولون ربنا، اب ان لوگوں کی خصوصیت دیکھیں، جب کوئی خصوصیت بتائی جاتی پیچھے دلوں سے ٹیڑھ کی دعا بتائی گئی۔ اب جو مومن ہے نا، جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنتوں کے حقدار ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ان یوزول ہوتے ہیں،
وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوتے ہیں، کس چیز کے ذریعے؟ کتاب و سنت کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے۔ تو دیکھیں پھر ایک دعا سکھائی گئی ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اننا آمنا فاغفر لنا، لہٰذا اب ہمارے گناہ بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم سے یعنی دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی خوبصورت ہے اور جامع دعا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارا ایمان کامل ہے، اب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو گناہوں کو بخشوانے کی بھی دعائیں کرنی ہیں، دلوں سے ٹیڑھ کی دعائیں، تو دلوں کے ٹیڑھ سے بچنے کی بھی دعا کرنی ہے جیسے ہم نے پہلے سیکھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار اپنے گناہوں کی، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو خطا سے پاک ہے، لغزشوں سے یا گناہوں سے پاک ہے۔ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہماری نظر میں گناہ بھی نہیں ہوتے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے میرے اور آپ کے، کہ ہم نے دعاؤں کو بھی اپنا سہارا بنانا ہے، اپنا ہتھیار بنانا ہے، اللہ سے جڑنا ہے ان دعاؤں کے ذریعے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو بھی بخش دے جو ہم کر کے بھی بھول چکے ہیں۔ لیکن دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ سوچیں آپ کو اپنے پچھلے ویک کی چیزیں بھی یاد نہیں ہوں گی کہ آپ نے کیا 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 تھا، کیا کیا بولا تھا، کیا کیا کہا تھا، یا کیا کہاں گئے تھے، کیا کیا تھا، چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل یاد تو نہیں ہوگی، لیکن وہ چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے اعمال ناموں میں لکھی ہوئی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے ان پہ معافی مانگنی ہے، اور وہ چیزیں روز قیامت ہمارے آگے آ جائیں گی۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور اپنے آپ کو یقین دلائیں، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور، ہم ہیں ہی خطا کار۔ کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو میں معافی کیوں مانگوں، ایسا تکبر کرواتا ہے انسان سے، کیونکہ شیطان ڈالتا ہے، شیطان انسان کو سرکشی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں تو نیک ہوں، اور یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ عاجزی اختیار کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار گناہوں کی معافی مانگی جائے، ان گناہوں کی بھی جو ہم کر کے بھول چکے ہیں، کیونکہ ورنہ وہ اعمال نامے میں جب ہمارے سامنے آئیں گے اور ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز آئے گی تو انسان پشیمان ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم ابھی دعائیں کریں، ابھی زندگی میں ہی ایسی دعائیں کر لیں، کیونکہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے نا، وہ جتنی بھی معافیاں مانگ لے تب معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم ایسی دعاؤں کو اپنا سہارا بنا لیں، ان کو اپنی نمازوں میں، اپنے اذکار میں شامل کر لیں، بار بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مغفرت مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے اعمال نامے میں استغفار کو کثرت سے پایا۔ اب خوشخبری کیسے ہوگی کہ جب انسان استغفار کرتا ہے نا تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں کی جگہ نیکیوں کو ریپلیس کر دیتے ہیں، یعنی وہاں پہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی، تو وہ گناہ جو ہیں وہ پھر ملیں گے نہیں روز قیامت جو کر چکے تھے۔ تو کرنے کا کام یہ کیا ہے کہ میں اور آپ اپنے گناہوں کو استغفار سے مٹاتے رہیں، اپنے اعمال ناموں میں سے اپنے گناہوں کو اریز کرواتے رہیں۔ یہ استغفار اریزر ہے، مٹانے کا ایک اریزر ہے کہ میں اور آپ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کو مٹاتے رہیں اپنے اعمال نامے میں، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ تو اگر استغفار ہوگا تو انشاءاللہ، کثرت سے استغفار ہوگا تو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں یہ ایسے ہی جنت میں نہیں پہنچ گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، قانتین ہیں یعنی ہر معاملے میں فرما برداری کرتے ہیں، منفقین ہیں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، یعنی جو نعمتیں سونے چاندی کے ڈھیر ملے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں بھی دینے والے، جمع کر کر کے رکھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جمع کیا ہو مال آخرت میں نقصان کا ہی باعث بنے گا۔ اور پھر ایک اگلی خصوصیت جو بتائی گئی ہے، پھر استغفار کی بات کی گئی ہے، والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور یہ جنتی لوگوں کی خصوصیات ہیں۔ میں اور آپ ان خصوصیات کو اپنے اندر تلاش کریں، یہ ان لوگوں کی خصوصیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے نوازیں گے، تو یہ خصوصیات مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اگر نہیں تھی تو پیدا کرنی ہے اور ان درجوں تک پہنچنا ہے۔ تو دیکھیں پرہیزگاروں کی صفات ہیں، 5 صفات ہیں۔ پہلی صفت یہاں پہ صبر بتائی گئی ہے، الصابرین۔ صبر دیکھیں ایک جامع اصطلاح ہے جس کا اطلاق جو ہے عام طور پہ 2 طرح سے ہوتا ہے، یعنی 2 طریقے سے صبر
ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کے مفہوم کو. ایک تو یہ کہ کسی مصیبت کے پیش آنے پر، کسی مشکل کے پیش آنے پر، ہارڈ شپ کے پیش آنے پر، غم کے پیش آنے پر جزا فضا سے پرہیز کیا جائے اور اسے اللہ کی رضا کی خاطر خوش دلی سے برداشت کیا جائے، اور کوئی ایسی بات منہ سے نکالی نہ جائے یا ایسی حرکت نہ کی جائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. اب ہم دیکھیں، صبر دراصل ہوتا ہی وہ ہے جو مصیبت کی پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے. بعد میں تو صبر کرنا ہی ہوتا ہے نا. بعد میں تو انسان جب بول بال لیتا ہے، رو رلا لیتا ہے، اچھی طرح واویلا کر لیتا ہے، پھر تو خاموش ہو ہی جاتا ہے نا، اور پھر انسان کہتا ہے میں نے صبر کیا. صبر یہ نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ انسان اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اس رضا میں راضی ہو جائے خوش دلی سے. اب اس کے لیے بہت یعنی ایک بڑی ہمت کا کام ہے صبر کرنا، کیونکہ بعض غم ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت شدید ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے پھر صبر بھی مانگا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں جب اللہ سے صبر مانگا جاتا ہے مختلف چیزوں پہ صبر، کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں آتی ہیں. اب دیکھیں ہم لوگ اتنے تھوڑ دلے یا اتنے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں یا اتنے زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی کچھ بھی ہو جائے نا تو فوراً ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ پیش آ گیا. حتیٰ کہ ہمیں کوئی چھوٹی سی بیماری لگ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بہت ڈسکس کرتے ہیں اور بہت زیادہ. بعض لوگ تو پھر رونا ہی شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر. تو یہ صبر کے اگینسٹ ہے، کیونکہ دیکھیں جو بھی چیز مجھے اور آپ کو پہنچتی ہے یا کسی بھی انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، چاہے وہ کوئی خیر ہو، چاہے وہ کوئی پریشانی ہو، چاہے وہ کوئی غم ہو. تو مومن کیا کرتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو مجھے اور آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اس میں اسے اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کیا جائے. اس میں سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے سمجھا جائے، اور پھر سمجھیں کہ یہ میری طرف آئی ہے تو یا تو یہ میرے اجر میں اضافہ کرنے آئی ہے، یا یہ میرے لیے کوئی پیغام لے کے آئی ہے کہ میں کہیں کچھ غلط کر رہی ہوں، یا مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، یا یہ میں رجوع کرنا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے رجوع کروں. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ پھر ایسے موقع پر صبر کیا جائے اور کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. کیونکہ ایسے کام جو ہیں یہ ہم بہت کر لیتے ہیں، زبانیں ہماری بہت چلتی ہیں نا. ہم لوگ اگر کوئی ہمیں بہت مشکل پیش آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، اللہ تعالیٰ مطلب ایسی ایسی ان گنت باتیں لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں جو نعوذ باللہ یعنی اللہ کے ناشکری کا اظہار ہوتی ہے. اور ناشکری کفر ہے، یعنی ناشکری انسان کرتا چلا جاتا ہے، وہ تمام نعمتیں بھول جاتا ہے جو اس سے پہلے اسے ملی ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کنڈیم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ صبر کے اگینسٹ ہے. اور دوسرا صبر کیا ہے کہ انسان دین کے راستے میں پیش آنے والے مشکلات اور مصائب کو خوش دلی سے برداشت کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرے. دوسرے لفظوں میں سے استقامت بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں دین کے راستے میں صبر میرا اور آپ کا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اس کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کرتے ہیں، یا پھر جب ہم دین سیکھ لیتے ہیں اسے آگے پہنچاتے ہیں، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اپنی بہت ساری مصروفیات کو، ضروریات کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق بات کسی کو بتاتے ہیں جو کہ اس کے نظریے کے خلاف ہوتی ہے، تو اس پر وہ ہمارے اگینسٹ ہو جائے یا ہمیں کچھ باتیں کرے یا ہم سے ناراض ہو جائے، اس پر جب ہم صبر کرتے ہیں، یہ سب صبر کی قسمیں ہیں. تو یہ بھی استقامت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی صبر ہی کی قسم ہے. تو یہ بھی جو ہے یہ بھی ان لوگوں کی صفت ہے، جنتیوں کی صفت ہے. دوسری صفت ہے سچا ہونا، صادقین کہا ہے، سچا ہونا. دیکھیں صادق کے لفظ کا اطلاق جو ہے نا صرف اس شخص پہ نہیں ہوتا جو سچ بولنے کا عادی ہو، یعنی صادق سچ ہمیشہ سچ بولنے والے کو بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو بھی کہتے ہیں جو اپنے تمام معاملات میں راست باز ہو، سیدھا ہو، یعنی کہ اس کا ہر معاملہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، وہ کوئی ہیرا پھیری نہ کرتا ہو، سیدھا ہو، جو بات کہتا ہو سچی صحیح سیدھی کہتا ہو، اللہ سے ڈر کر کہتا ہو. اور اس کے علاوہ بد عہدیوں سے، فریب کاریوں سے بچتا ہو، دھوکہ دہی سے بچتا ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو. یہ بھی سچے ہونے کی، یہ بھی صادقین کی ایک صفت ہے. تو یہ بھی صادق ہونا ہے. تیسری صفت یہاں پہ کیا ہے، فرما برداری. اور وہ فرما برداری قانتین ہے. قانتین یعنی شریعت کے جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈوز اور ڈونٹس مجھے اور آپ کو بتا دیے ہیں ان پر سر تسلیم خم کرنا. یہ بھی آسان کام تو نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اپنے نفس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ایسے کام ہیں جو کہ میرے اور آپ کی خواہشات کے اگینسٹ بھی ہو سکتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تو مجھے اور آپ کو اس پہ دنیا کی رنگینیاں اتنی ہے، نفس جو ہے وہ اتنا زیادہ انسان کو جو ہے وہ فورس کرتا ہے کہ جی جی کر لو، کوئی بات نہیں، سارے تو کر رہے ہیں، اور پھر وہاں میں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی، مجھے چاہے اچھا لگ رہا ہے، مجھے بڑا فینسی لگ رہا ہے، مجھے بہت فیشن کر کے پورے بال کھول کے اور فل میک اپ کر کے کسی ویڈنگ کو اٹینڈ کرنا بہت اچھا لگ رہا ہوگا کہ میں پرومیننٹ ہو جاؤں گی، کیونکہ عورتوں کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ ایک پرومیننٹ، وہ ہر چیز میں ممتاز نظر آئیں، تو ایسی خواہشات کو دبانا کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، میں ایسا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی ڈریس کوڈ استعمال نہیں کر سکتی جو میرے رب کی رضا کے خلاف ہو، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، تو جب یہ ہم کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، بہت اپنے نفس کو پیچھے کر دینا، اللہ کی رضا کو آگے کر دینا، اور ایسے ایسے کاموں کو بجا لانا جو کہ ہمیں بظاہر مشکل بھی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا پھر انجام کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ چوتھی صفت جو یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ ہے منفقین، یعنی اللہ کے راستے میں مال اور دولت خرچ کرنا۔ اب منفقین دیکھیں، سونے چاندی کے ڈھیر کا بھی ذکر کیا گیا اور ساتھ ہی منفقین کا بھی ذکر کر دیا گیا، کنٹراسٹ ہے نا، سونے چاندی کے ڈھیر لگانے والے، ان کو پھر کیا ہوتا ہے؟ سونے چاندی سے محبت ہو جاتی ہے، جب انسان جمع کرنا شروع کرتا ہے نا، پھر اس کا خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، پھر وہ چاہتا ہے، اس کے اندر ہرس ہوتی ہے نا، مزین کی گئی ہے نا امتحان کی وجہ سے، تو پھر جب مزین کر دی گئی تو اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اس مال میں تھوڑی سی بھی کمی کروں، اگر میرے پاس اتنا گولڈ ہے تو میں اس کو اب اس کو یعنی میں کیوں کسی کہیں اور اللہ کے راستے میں لگاؤں، جبکہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے راستے ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں اگر ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اپنی نفس کے جو بخل ہے اس کو پیچھے کرتے ہوئے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ بہترین ایک سورس ہے کہ انسان اپنی آخرت بنا لے، کیونکہ صدقہ جو ہے، کیونکہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ صدقات میں شمار ہوتا ہے، کلو معروف صدقہ، تو یہ مالی صدقات جو ہیں یہ انسان کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، یہ اس کے گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس کو قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اللہ کے اگر کوئی غضب کی آگ اس نے بھڑکا دی کسی گناہ سے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے خرچ کرنے کی اسی لیے قرآن مجید میں بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ پھر پانچویں صرف جو یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ تمام کام کرنے والے ان تمام کام کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ ہم تو بڑے پاک باز ہو گئے، وہ کیا کرتے؟ وہ راتوں کے آخری پہر میں استغفار کرتے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب دنیا اپنے بستروں میں گھسی ہوتی ہے، مزے کے خواب غفلت کے مزے لے رہی ہوتی ہے، یہ اٹھے ہوتے ہیں، یہ اللہ سے اس وقت بھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی ان نیکیوں پہ ناز نہیں ہوتا کہ میں تو سچا ہوں یا سچی ہوں، میں تو صبر کرنے والا یا صبر کرنے والی ہوں، میں نے تو اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کر دیا ہے، یہ پھر بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دیکھیے مومن جو ہے نا، ہر نیکی کرنے کے بعد ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں، اور سب سے بڑی بات جو اہم یہ ہے کہ جب ہم نیکی کر لیتے ہیں نا، اس کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہاں خزانہ جمع ہو چکا، اب میں نے اسے ضائع کیسے کروانا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کر دی تو من اور رضا سے ضائع کروا دے گا، آپ نے کسی پہ مال خرچ کر دیا تو احسان جتا دے گا، آپ نے کہیں پہ کوئی ایسی نیکی کر لی یا کوئی بات ایسی کر لی، کسی کے ساتھ اچھائی کر لی تو اس کی غیبت کروا دے گا، تو اس طریقے سے جو ہے ریاکاری کروا دے گا، اس طریقے سے شیطان ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، نیکیاں کرتا بھی ہے، اور پھر اس کے اندر عاجزی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ آخری پہر اٹھ کر استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو بخش دے، اور مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں انہیں معاف کر دے۔ تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت صفات ہے، اور جنت اتنا آسان سودا نہیں ہے، جنت کی تمنا تو سب کرتے ہیں لیکن جنت سب کو نہیں ملے گی، ہر مسلمان کو جنت نہیں مل جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ اتنے سارے ہم گناہ کر دیتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم استغفار کریں، تو کوشش کرنے کا کام کیا ہے اس آیت میں، میرے اور آپ کے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، صابرین، صادقین، منفقین، قانتین اور مستغفرین، اللہ سے کثرت سے استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ میں اور آپ میں یہ تمام خصوصیات پیدا کریں تاکہ ہم اللہ کی رضامندی کے حقدار بن جائیں۔
دیکھیں استغفار آخری پہر میں کیوں کرتے ہیں، اس کو بھی سمجھیے، کیونکہ دیکھیں جس وقت بہترین وقت جو ہے نا رات کا، وہ آخری ایک تہائی رات کا حصہ ہوتا ہے، فجر کا جو لاسٹ ون تھرڈ ہوتا ہے نا، وہ آخری جو ایک تہائی حصہ ہوتا ہے وہ بہترین رات کا حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اتنے قریب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنے زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں اس وقت دنیا پر، انسانوں پر، اور نزول فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اور حدیث ہے اور سچی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ خود آواز لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ یعنی اگر دعائیں میں نے اور آپ نے قبول کرمانی ہے تو بہترین ٹائم کون سا ہے؟ رات کا آخری پہر، ایک تہائی آخری پہر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کروں، یعنی کون مانگنا چاہتا ہے، اور کون ہے جو مجھ سے گناہوں سے معافی چاہتا ہے تو میں اس کے گناہ بخش دوں۔ بہترین وقت ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، بہترین وقت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اپنا کنیکشن اسٹیبلش کرنے کا، دنیا اس کو بہت پیچھے کر کے، کیونکہ دنیا کے جو تمام مشغولات ہیں نا وہ اس وقت بہت پیچھے ہوتی ہیں، کوئی افراتفری نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ نیند، مرغوب چیز، نیند، بستر میں گھس کے اپنی نیند پوری کرنا۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جنت کون سا بڑا سودا ہے اور اللہ کی رضامندی میں نے کیسے حاصل کرنی ہے، تو وہ پھر اپنے بستروں کو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت آیات میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جن کے رات کو پہلو جو ہیں اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ اٹھتے ہیں اور رات کو نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے کرنے کا کام بھی کیا ہے کہ ہم بھی اس وقت کو لازم کرنے کی کوشش ضرور کریں، نیت کریں، ارادہ کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ جب کسی عادت کو اختیار کرنا ہوتا ہے نا پھر اللہ سے توفیق ضرور مانگیں، کیونکہ اللہ ہی جو ہے وہ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق دے سکتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہو کہ انسان جو ہے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لے۔ اور ایسے جب انسان ایسے کاموں میں پڑتا ہے کہ آخری ایک تہائی میں جب انسان اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹیبلش کر لیتا ہے نا، آپ یقین کریں اس انسان کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کا باطن بدل جاتا ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی، گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی کیا کہا؟ فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، سچی اور انصاف کے ساتھ یہی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی توحید کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود بھی دی ہے اور ساتھ فرشتوں نے بھی دی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں، علم والے ہیں، علم کیسے آتا ہے؟ کتاب و سنت سے آتا ہے۔ علم والے بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الہ برحق ہے وہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی گواہی تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ معتبر ہے نا، کیونکہ اللہ ہے، کائنات کا مالک اور خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ وہ خود خالق کائنات ہے، اور اسے ٹھیک ٹھیک علم ہے کہ کائنات کی تخلیق و تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ اور جب یہ گواہی آ گئی تو پھر کیا پیچھے کیا چیز بچتی ہے؟ کہ الہ واحد صرف اللہ ہے، معبود ہمارا صرف اللہ ہے، دعاؤں کو سننے والا صرف اللہ ہے، سجدے جو ہے ہمارے صرف اللہ کے لیے، دعائیں ہم نے صرف اللہ سے کرنی ہے، سہارا ہم نے صرف اللہ کو سمجھنا ہے، دینے والا، غوث، ہر چیز ہم نے اللہ کو سمجھنا ہے، اپنی جو ہم نے نیتیں ہیں وہ اللہ کے لیے خالص رکھنی ہے، کیونکہ وہی معبود برحق ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی اس لحاظ سے معتبر ہے کیونکہ فرشتے مدبرات الامر ہیں، کائنات میں جتنے کام ہو رہے ہیں نا، جتنی چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کے لیے جو بھی پیش آتی ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں قرآن کے ذریعے الحمدللہ بحیثیت مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کیا ہے، وہ مدبرات الامر ہیں، تدبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم جاری کرتے ہیں اور پھر وہ ان کو بجا لاتے ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کے گناہ سے لغزش سے پاک ہیں، تو انہوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں، تو اس لیے ان کی گواہی بھی معتبر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کائنات سے وہ کبھی بھی جو انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا ہے نا، ان کے سپرد ہے، تو وہ کبھی بھی اس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور تسبیح وہ کس طرح کرتے ہیں؟ ان کا رزق تسبیح ہے،
فرشتوں کا رزق تسبیح ہے، ان کی سانس کے ساتھ تسبیح جو ہے وہ چلتی ہے. جیسے اگر میں اور آپ بحیثیت انسان ایک سانس اندر لیتے ہیں ایک باہر نکالتے ہیں، تو ان کی سانس کے ساتھ تسبیح چلتی ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ اللہ کا کتنا ذکر کرنے والے. تو ان کی جو گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں. اور پھر ساتھ ہی اولو العلم کا ذکر کر دیا گیا کہ جو علم والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو جتنے بھی علم والے ہیں وہ توحید پر راسخ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند جو چیز ہے شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ کو الہ برحق مانا جائے اور اس کی توحید پر راسخ ہو جائے. اللہ کا مجھ سے اور آپ سے تقاضا ہی یہ ہے، اگر میں اور آپ توحید پر، کیونکہ جو انسان توحید پر مرا اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کے گناہ بخش بھی دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کے سارے گناہ بھی بخش دے، لیکن اللہ اگر چاہیں گے، یعنی ہم یہ نہ سوچے کہ بس کرتے رہیں کہ بس بخشے جائیں گے. اتنا زیادہ جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں ہم نے مومنوں کی صفت کون سی پڑھی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں. وہ تو نہیں اپنی نیکیاں کرنے کے بعد فوراً اتنے زیادہ دلیر ہو جاتے کہ ہم نے تو بڑی نیکیاں کر لی ہیں، کافی ہو گئی ہیں، بخشے جائیں گے، جنت تو آرام سے مل جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. مومن ڈرنے والا ہوتا ہے، تو وہ بے خوف ہو کر جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ بے خوف ہو کر نیکی نہیں کرنی، نیکی بھی کرنی ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے. تو اولو العلم وہ ہے جو علم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، الہ واحد ہے، اور وہی کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا مالک ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. یعنی جو دین ہے وہ کون سا دین ہے اللہ کو پسند یا اللہ کے نزدیک اوتھینٹک دین؟ صرف اسلام ہے. اب دیکھیں دین کیا ہے. دین یہاں پہ کس بات کو کہا گیا، کس چیز کو کہا گیا ہے؟ دین سے مراد ایسا نظام زندگی ہے یا ضابطہ حیات ہے یا کوڈ آف لائف ہے جسے انسان اس دنیا کے لیے یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا، دین ریلیجن کو کہتے ہیں. ریلیجن کیا ہے؟ ایک کوڈ آف لائف ہوتا ہے، ایک زندگی گزارنے کا ذریعہ ہوتا ہے. وہ انسان اختیار کرتا ہے کہ ہاں یہ بہترین طریقہ ہے، یہ بہترین راستہ ہے، اس سے جو ہے میری دنیا بھی اچھی ہوگی. اور بعض جو ادیان ہیں ان میں یہ کیا آخرت کا تصور جو ہے نا، جیسے کہ یہودیوں میں ہے، نصرانیوں میں ہے، آخرت کا تصور ہے، مشرکین میں نہیں ہے. اب دیکھیں اسی لحاظ سے یہودیت، نصرانیت، دہریت، بدھ مت، سکھ ازم ہے، اسلام ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، جمہوریت ہے، یہ سارے کے سارے دین ہیں. اتنے سارے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے دین ہیں جو بنائے گئے ہیں، تابعی ہیں، یہ سب کے سب دین ہیں، جو ایک کوڈ آف لائف ہے ان کا. لیکن اللہ کے ہاں صرف اور صرف جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے. اسلام کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کا معنی کہ معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. اب دیکھیں اسلام جو ہے نا، اس کو اگر آپ اس کا لغوی معنی دیکھیں تو سرنڈر کرنا ہے. تو بیسیکلی انسان اللہ کے آگے جب سرنڈر کر دیتا ہے، اپنی ہر مرضی کو پیچھے کر دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے، اور برضا و رغبت اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو جاتا ہے، تو یہ ہے دراصل اسلام. اس کا تقاضا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے. میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں نا، اسلام سے بلانگ کرتے ہیں اور مسلمان ہیں، تو لیکن ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم سرنڈر کرتے ہیں اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو اللہ کے آگے؟ کیا ہم حقیقی معنی میں مسلمان ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کا ذکر کیا ہے وہ ہے اسلام، جو صرف اوتھینٹک ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف وہی ہے، اور یہی دین جو ہے اسلام، یہ آخرت میں نجات دلائے گا اور دنیا میں بھی فلاح کا باعث بنے گا، ضامن ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ جب میں اور آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر سرنڈر بھی کرنا ہے اپنی مرضیوں کو پیچھے کر کے. اب دیکھیں دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تھے نا، کیونکہ اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں نا کہ ہم سے پہلے جو تھے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، امت مسلمہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، تو ساتھ یہ بھی کوشچن ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ جو پہلے والے تھے کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ ان میں بھی جو مسلمان تھے وہ جنت میں جائیں گے. مسلمان کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ انبیاء جو تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے نا، ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے، جتنے بھی پیغمبر رسول آئے، تو جب وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور جو ان کی بات مان کر اس وقت اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتے تھے، وہ مسلمان تھے، وہ سب جنت میں جائیں گے. کیونکہ اس وقت کا دین وہی تھا، اس وقت کا اسلام وہی تھا، وہ سب بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے، اور وہ سب بھی جنت میں جائیں گے جب شرک نہیں کیا ہوگا اور صرف اللہ کی بات مانی ہوگی اور فوراً سرنڈر کر دیا ہوگا.
تو وہ سارے بھی جنت میں جائیں گے۔ تو دیکھیں اس لحاظ سے تمام انبیاء کے پیروکار جو ہیں وہ مسلمان تھے، بہت سارے کرسچن بھی مسلمان تھے۔ ہم نے تو اس کو ایک اسپیسیفکلی ٹیگ کر دیا نا کہ مسلمان صرف امت مسلمہ ہی، امت محمدی ہے، نہیں۔ جو حضرت عیسیٰ کے دور میں آئے تھے، حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، وہ مسلمان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ان کے ساتھ جو بالکل خالص تھے، اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والے، وہ مسلمان تھے۔ سارے جیوز نہیں تھے، کیونکہ ان میں تو بہت سارے ناشکرے اور نافرمان بھی تھے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں۔ اسی طرح باقی انبیاء کے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جتنے لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ تو یہ سارے مسلمان وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رضا کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نام جو ہیں وہ الگ الگ تجویز کر لیے گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو، یہودیوں نے خود یہودا یعنی ایک بلونگنگ، ایک نسبت سے یہودی کہنا شروع کر دیا، کرسچن نے کرائسٹ سے اپنے آپ کو کرائسٹ سے کرسچن بنا لیا۔ تو یہ مسلمان تھے جو اس وقت کی شریعتوں پر عمل کرتے تھے اور ان کے آگے سرنڈر کرتے تھے اور ان پر عمل کرنے والے تھے اور پیغمبروں کی بات ماننے والے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ فرمایا کہ اور اہل کتاب نے علم وحی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ صرف ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی۔ جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اب یہاں پہ اختلاف کی بات کی گئی، کیونکہ دیکھیں سارے انبیاء تو ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے، اگر سارے اسی ایک پیغام کو فالو کرتے تو آج تو سارے مسلمان ہوتے۔ لیکن ہوا کیا؟ پھر اختلاف بڑھا، ریلیجنز جو ہے الگ الگ بنتے چلے گئے، یہودی جو تھے وہ الگ ہو گئے، وہ اب مسلمان نہیں رہے، اور جو کرسچنز ہیں وہ بھی اب مسلمان نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عقیدوں میں شرک شامل ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ اہل کتاب نے علم وحی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا، انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ آپ دیکھیں جیسا کہ آج انہوں نے الگ الگ نام تجویز کیے مختلف، تاکہ ان کا الگ الگ ایک سیکٹ بن جائے، الگ الگ ایک فرقہ بن جائے، الگ الگ ایک پہچان ہو، شناخت ہو، اور وہ جو ہے وہ پرومیننٹ ہو جائیں۔ جیسے آج مسلمانوں نے اپنے اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے ہیں، نام تجویز کر لیے ہیں، باقاعدہ نام رکھے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کرام میں سے کوئی یعنی اہل تشیع تھا؟ کوئی اہل سنت اہل حدیث کہلاتا تھا؟ کوئی کسی اور فرقے سے کہلاتا تھا؟ یعنی کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، جتنے بھی فرقوں کے نام رکھ لیے گئے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی کوئی سچویشن تھی؟ نہیں تھی نا، کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلمان تھے، سرنڈر کیا تھا، اختلاف نہیں کیا تھا۔ اور اب کیا ہوا کہ مختلف نام تجویز کر لیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپس میں نظریات جو تھے نا وہ چینج ہو گئے، اور فقہی مسائل میں الجھ کر آپس میں ایک دوسرے سے اتنی ضد بازی کی، اتنی سرکشی کی کہ فرقے ہی چینج ہو گئے، فرقے ہی الگ ہو گئے، مذہب کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا۔ تو چاہے آپ یہ دیکھیں، چاہے کرسچینٹی میں دیکھیں، چاہے جیوز میں دیکھیں، یہودیوں میں دیکھیں، الگ الگ بہت سارے فرقے ہیں، وہاں بھی اختلاف بہت ہے۔ گو کہ وہ اپنی اصل سورس سے بھی ہٹ چکے ہیں، لیکن اس سورس سے ہٹنے کے باوجود بھی ان میں اختلاف بہت ہے۔ لیکن آج اگر ہم امت مسلمہ کا حال دیکھیں، اس آیت کو ہم اگر اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، کیونکہ ایک اہل کتاب کی بات ہوئی ہے اور ہم بھی تو اہل کتاب ہے نا، ہمارے پاس ایک قرآن مجید ہے، اور اس قرآن سے رہنمائی لینے کے بجائے ہم نے کیا کیا ہے؟ الگ الگ نام رکھ کے الگ الگ اپنے اپنے قبلے بنا لیے۔ یعنی نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ اپنے ساتھ ایک چیز ٹیگ کر لی ہے، اسپیسیفائی کر لیا ہے، جبکہ یہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل پوری گائیڈ لائن دے دی تھی۔ تو یہ جو فرقے بنے ہیں یہ سرکشی کی وجہ سے بنے ہیں، ضد کی وجہ سے بنے ہیں۔ آج بھی دیکھیں، اگر کوئی انسان ایک مخصوص نظریہ یا عقیدہ رکھتا ہے، اس کو قرآن سے یا کوئی ایسی بات بتائی جائے، حق کی بات بتائی جائے، اب کیونکہ عقیدہ اور نظریہ بہت پرانا ہو چکا ہوتا ہے، پھر جب ہم اس کو سچ بات بتائیں یا صحیح بات بتائیں یا قرآن کے مطابق بتائیں یا حدیث کے مطابق بتائیں، تو اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس پر یعنی خاموش تو ہو جائیں گے لیکن اس کو مانیں گے نہیں۔ خاموش کیوں ہو جائیں گے؟ کہ احترام میں، لیکن مانیں گے کیوں نہیں؟ ضد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اور بعض تو پھر اس کے ساتھ پھر لڑائی شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپس میں جنگ و جدل شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ضد اور سرکشی بڑھ گئی ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے جو رہنمائی لینی ہے وہ اس کتاب سے لینی ہے۔ ہم اہل کتاب ہیں، ہمیں سب سے زیادہ جو سورس ملے گی، جو گائیڈ لائن ملتی ہے، وہ یہ کتاب دیتی ہے، اور پھر سنت دیتی ہے، اور سنت کے لیے ہمیں اوتھینٹک احادیث سے رجوع کرنا ہوگا تاکہ ہم اس فرقہ بازی سے نکل آئیں۔
اب دیکھیں اختلاف سے مراد اہل کتاب کا باہمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اختلاف کی بات کی گئی نا، اور یہاں پہ سارے اہل کتاب کی بات کی گئی ہے۔ مثلا دیکھیں یہود کے فرقوں کا آپس میں اختلاف ہے، عیسائیوں کے فرقوں کا آپس میں اختلاف ہے، اور مسلمانوں کے فرقوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ یہود کا مسلمانوں سے اختلاف ہے، مسلمانوں کا عیسائیوں سے اختلاف ہے، عیسائیوں کا یہود سے اختلاف ہے، اس طریقے سے آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سارے جو ہیں اللہ کے ایک ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، لیکن راستے الگ کر لیے ہیں، ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ اب پھر یہاں پہ فرقہ پرستی کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے۔ آج مسلمانوں میں جو فرقے بنے ہیں نا، وہ بھی اس کی وجہ بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دی، کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ تو امت مسلمہ بھی اب رہتی دنیا تک کی امت ہے، یعنی آخری امت وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل وجہ بتا دی، اور یہی وجہ قرآن مجید میں اور بھی 3 مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انسان کو حق نظر نہیں آتا۔ اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کو حق نظر آ جائے تو پھر اس کو مان لینے سے اس کی اپنی سرداری، اس کا اپنا رینک کم ہو جاتا ہے۔ اب فرض کر دیں کسی ایک خاص فرقے کا سربراہ ہے، جو ایک پوری ایک بہت سارے لوگوں کو لمبی بہت سارے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے۔ اب اگر فرض کریں اس کو کہا جائے، حق دکھایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ تم یہ دیکھو یہ ہے، یہاں سے رہنمائی حاصل کر لو، اب اگر وہ سرنڈر کر دے اور وہ حق کے آگے سرنڈر کر دے تو ہوگا کیا؟ اس کو مرج کرنا پڑے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اس کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ یہی مشرکین مکہ نے کیا تھا، یہی یہود نے کیا تھا، سوری جیوز نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، پیغام، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے اور وہ جانتے تھے ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے کہ آخری نبی آئیں گے، لیکن اہل کتاب نے، ان کے علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور کیا کیا؟ ہٹ دھرمی پہ ضد پر اڑ گئے، کیونکہ اگر وہ مان لیتے تو جوئزم کو اسلام میں مرج کرنا پڑتا، دین اسلام میں، اور اگر وہ مرج کرتے تو ان کی اپنی سرداری ختم ہو جاتی۔ تو آج بھی یہی حالات ہیں، چاہے امت مسلمہ میں دیکھیں، کیونکہ جو فرقوں کے لیڈرز ہیں نا، وہ بھی انسان، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو کبھی بھی اس طرف نہیں آنے دیتے، اور عام لوگ ہیں وہ بھی ان کے نظریات میں اس قدر پکے ہو جاتے ہیں کہ حق بتا بھی دیا جائے تو پھر نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ضد کی پٹی آنکھوں پر بندھی ہوتی، سرکشی کی پٹی۔ لیکن کرنے کا کام کیا؟ دیکھیے انسان لاجیکل ہر معاملے میں ہو جاتا ہے، تو دین کے معاملے میں کیوں نہیں اتنا سوچتا کہ یہ میرے فائدے کا سودا ہے، میری دنیا اور آخرت کا سودا ہے، تو میں کیا کروں کہ ایک کتاب، یعنی ادھر ادھر بٹنے کے بجائے صرف اور صرف ایک کتاب کو پکڑ لوں، ایک کتاب کو تھام لوں، تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے صحیح سورس مل جائے گا، میرا اور آپ کا سورس، کیونکہ مجھے اور آپ کو تو اللہ سے جنت چاہیے نا، مجھے اور آپ کو تو اللہ سے نجات چاہیے، ثواب چاہیے، اجر چاہیے، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ میں اور آپ اس طریقے کو پکڑیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے، جیسے کہ کوئی اور جو آپ کو بتا رہا ہے، تو وہ جو طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ ہے قرآن میں، وہ ہے احادیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ پورا طریقہ موجود ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرقے سے بلانگ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام بھی کسی فرقے سے بلانگ نہیں کرتے تھے، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اختلاف چھوڑ کر امت مسلمہ جو ہے اس کتاب سے اور سنت سے، یعنی احادیث سے رہنمائی لے۔ پھر فرمایا فَإِن، اچھا جی، اسی آیت کو اب آیت نمبر 20 کو کریں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ پھر اگر یہ اہل کتاب ایکسکیوز می پھر اگر یہ اہل کتاب ان اختلافی امور میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی اللہ کے آگے میں نے بھی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی، یعنی صحابہ نے، ماننے والوں نے، اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ اختلاف کی بات کی گئی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ اگر جب آپ سے یہ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا کہیں کہ میں تو وہی مان رہا ہوں، جو اس چیز کے آگے سرنڈر کر رہا ہوں جو اللہ نے کہا ہے، اور میرے ساتھ جو ماننے والے ہیں وہ بھی اسی چیز کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، تو میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے کا کام بھی کیا ہے کہ میں اور آپ بھی صرف اسی چیز کے آگے سرنڈر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی،
ٹھیک ہے، اور اب ادھر ادھر کے جو باطل نظریات ہیں یا الٹی سیدھی چیزیں ہیں یا اختلافات ہیں ان میں نہ پڑیں، کتاب سے رہنمائی لے لیں۔ اور پھر ساتھ یہاں اہل کتاب کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کہا کہ ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھیں۔ غیر اہل کتاب کون ہے؟ مشرکین ہیں، کیونکہ اہل کتاب تو وہ ہے نا جن کو ایک دفعہ شریعت ان کو مل چکی تھی، حق بھیجا جا چکا تھا کتابوں کے ذریعے۔ غیر اہل کتاب وہ ہیں جو مشرکین تھے، تو ان کو کیا کہا کہ آپ دونوں سے پوچھیے کہ کیا تم اللہ کے فرما بردار بنتے ہو، کیا تم سرنڈر کرتے ہو، کیا تم اللہ کی مانو گے، کیا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، یعنی اگر وہ مان جائیں تو پھر یہی بہترین طریقہ ہے، اللہ کی مان لینا ہی بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں یہاں پہ دعوت کا کام کرنے والے یا حق بات بتانے والوں کے لیے بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی حق بات بتاتے ہیں تو پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا قرآن مجید میں، اور آج امت مسلمہ، کیونکہ امت کتاب کی وارث ہے، آج یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کتاب کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ تو اگر ہم کسی کو حق بات بتاتے ہیں اور پھر اگر وہ نہیں مانتا، میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم حق پہنچا دیں، حق کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے آگے پہنچا دیں۔ پھر اگر کوئی نہیں مانتا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تو ہمارا جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنا کام کیا کرنا ہے کہ جو ہے حق کی روشنی وہ لوگوں تک پہنچانی ہے، اس کتاب کی روشنی لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بائسڈ ہو جائے اور اگر پھر بھی کوئی اپنی کسی نظریے پر اڑا ہی رہے اور کتاب کو چھوڑ کر اپنے نظریے کو پریفرنس دے، تو پھر میرا اور آپ کا کام پورا ہو چکا ہے۔ ہم نے حجت تمام کر دی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن اس میں ایک کام یہ بھی ہے، دعویٰ کا نقطہ، کہ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگر میں اس کو کہوں یا اس کو کہوں گی تو پھر یہ برا نہ مان جائے اور پھر میری اور اس کی رشتہ داری خراب نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے جنہیں سب سے پہلے پیغام پہنچایا گیا تھا، اور وہ ناراض بھی ہوئے تھے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ نہیں میرے چچا ناراض ہو جائیں گے، میرے دادا ناراض ہو جائیں گے، میرے اتنے سارے رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے تو بس میں حق کی بات نہیں کہتا؟ نہیں، میرا اور آپ کا کام بھی یہی ہے بحیثیت امت مسلمہ، کہ ہم نے حق پہنچانا ہے۔ اور حق کیا ہے؟ وہ جو اللہ نے دیا، وہ جو ہم کچھ اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، جو کتاب میں کہا اللہ تعالیٰ نے وہ ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور پھر فرمایا اور اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر پیغام صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جو مان رہا ہے، جو پہنچا رہا ہے، جو نہیں مان رہا، جو سر تسلیم خم کرتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہے اور جو ہدایت نہیں چاہتا، جس کے دل میں جو جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمائے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ اب یہاں پہ انبیاء کے قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اب دیکھیں جب پہلے انبیاء مبعوث ہوتے تھے نا، تو ان میں سے بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کو قتل کیا گیا، یعنی ان کو ماننے کے بجائے، ان کی بات ماننے کے بجائے یا ان کو حق سمجھنے کے بجائے کیا کیا گیا؟ نہ صرف تکذیب کی گئی، ان کو قتل بھی کر دیا گیا، ناحق قتل کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان لوگوں کو بھی جو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی ان کو نیک کام کرنے کا کہتا تھا تو وہ گرج میں آ کے اس کو بھی مار دیتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ کافر۔ تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ اعمال کے ضائع ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو جائیں گے چاہے کچھ اچھا کیا ہو۔ اب یہ اہل کتاب تھے جنہوں نے اہل کتاب نے بھی اپنے پیغمبروں کو بہت زیادہ کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں انبیاء اور صالحین کا قتل جو ہے نا، قتل ناحق کا کام دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود نے نہیں کیا تھا، لیکن جیوز جو تھے نا انہوں نے اپنے بہت سارے پیغمبروں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، ان کے اسلاف تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جیوز بھی جانتے تھے کہ ان کے اسلاف نے، ان کے انسیسٹرز نے بہت سارے انبیاء کو مارا ہے، تو جب قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی تو انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت کے جیوز سن رہے تھے نا، مدینہ میں 3 قبائل تھے یہودیوں کے، مطلب وہ سنتے تھے کہ یہ ہمارے انسیسٹرز نے کیا ہے، تو وہ ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس بات سے انکار کر سکیں کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، ان انبیاء کو جنہیں اللہ نے مبعوث کیا۔ کتنا بڑا، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی نبی کو قتل کر دیا جائے۔
اور لہٰذا قرآن نے ان کو مخاطب کیا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل، کیونکہ بہت سارے انبیاء، سب سے زیادہ انبیاء جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں نازل ہوئے تھے، تو بنی اسرائیل نے تقریباً 43 پیغمبروں کو، 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن میں صبح کے وقت قتل کیا تھا۔ استغفر اللہ، آپ اس سے اندازہ کریں ان کی سرکشی، ان کی ضد، ان کے بغض کا، کہ وہ انبیاء جو اللہ نے بھیجے، ایک دن میں انہوں نے 43 انبیاء کو قتل کیا صبح کے وقت ایک ساتھ۔ اور یہ کام بنی اسرائیل کے علماء اپنی حکومت کی ملی بھگت کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ نہیں نہیں یہ گمراہ ہے، ان کو نا گمراہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے کنسیڈر کرتے تھے، اپنی گورنمنٹ کو جو ہے نا ایسے فورس کرتے تھے، اور گورنمنٹ ان کے اوپر ایسی کوئی چیز جو ہے نا ایلیگیشنز لگا دیتی تھی کہ انبیاء کو یعنی سرکاری طور پر قتل کیا جاتا تھا، اس لیول پہ آ کے ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو انہوں نے جو صلیب پر چڑھایا تھا، تو یہ بھی اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس میں انوالو تھی، تو حکومت کے ذریعے ہی انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اب دیکھیں جب یہ لوگ اتنے انبیاء کو قتل کر چکے، تو ان کے جو انبیاء کے متبعین تھے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر احتجاج کیا۔ اور جب انہوں نے احتجاج کیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر ان صالحین میں سے بھی، کہ جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان میں سے بھی 170 لوگوں کو، جو ان کے نیک لوگ تھے، اسی شام قتل کر دیا۔ صبح کو 43 انبیاء قتل کیے، اور شام کو جو ان کے نیک لوگ تھے، وہ جو متبعین تھے، ان کو اسی شام کو قتل کر دیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں رسک پر ہوتا ہے نا، ایک ایسا انسان جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے اور اچھا کام کرنے کو کہتا ہے، تو وہ بہت بڑے رسک پر ہوتا ہے۔ جب ہر طرف فساد اور برائی پھیلی ہوتی ہے، تو جب ایسے میں انسان جو ہے بھلائی کی یا حق کی بات کرتا ہے، تو وہ بہت بڑے رسک پر ہوتا ہے۔ تو اسی بات پر صبر کرنے کی بات پیچھے کی گئی تھی، کہ جب انسان جو ہے دین کا کام کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کو بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی انبیاء نے جب حق کا کام کیا، اور پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگوں نے جب حق کا کام کیا، حق بات لوگوں کو بتائی، غلط بات سے روکا، تو کیا کیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ انبیاء کی اطاعت کرنے سے کیا تھا، ان کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا، کیونکہ اگر انبیاء کی بات مان لیتے تو ان کی سرداری، ان کی حکومتیں ختم ہو جاتی، اور جو اہل کتاب تھے، ان کے جو علماء تھے، ان کی جو ہے نا وہ باتیں پھر کوئی نہ سنتا۔ تو ان کو اپنا جو ہے نا، انہوں نے اپنا قبلہ سیدھا رکھنے کے لیے کیا کیا، انبیاء کو قتل کروا دیا۔ اور انبیاء کا قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا، یعنی جو قیامت میں عذاب ہے، یہ سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا، یا کسی اچھی بات کہنے والے کو اور بری بات سے منع کرنے والے کو، یعنی یہاں پہ تخصیص نہیں کی گئی، پیغمبر کو، یا پھر جو انسان کسی کو اچھی بات بتا رہا ہوتا ہے، برے کام سے روک رہا ہوتا ہے، اسے بھی اگر کوئی مار دے گا تو اس کو قیامت کے دن سخت سخت، یعنی جو سب سے سخت عذاب ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ ایکول ہے، کیا چاہے نبی کو قتل کریں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو قتل کریں۔ تو آج آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ایسے قتل تو بہت عام ہے، کہ اگر کسی کوئی اچھی بات کسی کو بتاتا ہے تو فوراً طیش میں آ کے اسے مار دیا جاتا ہے، کوئی کسی کو غلط کام سے روکتا ہے تو اس کو فوراً جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب دیا جائے گا، اور آپ اس عذاب کی کیفیت سوچیں، کیونکہ ایک ایک عذاب شدید ہے، اور سخت سے سخت سب سے سخت عذاب کیسا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا اچھی بات کے برے کرنے والے کو، تو ان کو سب سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی۔ نیز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری احادیث سنائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کرے، کیونکہ اللہ کے رسول کا کسی قوم میں ہونا جو ہے نا، کسی قوم میں ہونا، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کو سزا یا عذاب نہیں دیتے جب تک ان کا رسول ان میں موجود ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب ہم پچھلی امتوں کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں قرآن مجید میں، حضرت صالح کی قوم پر جب عذاب آیا، اور جب حضرت ہود کی قوم پر جب عذاب آیا، حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا، تو ان کو کیا کیا گیا تھا؟ سب سے پہلے ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا، ان کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔
حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا تو ان کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. جب تک پیغمبر اس قوم میں موجود ہوتا ہے اس وقت تک عذاب نہیں دیا جاتا. پھر پیغمبر کو جب عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پیغمبر کو نکالا جاتا ہے، پھر پوری کی پوری قوم کو عذاب دے دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی قوم اپنے رسول کو ہی قتل کر دے تو پھر اس پہ آپ سوچیں کہ کس قسم کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ان کو خوشخبری دے دے دردناک عذاب کی. اب یہاں خوشخبری کس چیز کی؟ یعنی خوشخبری تو اچھی خبر کے لیے ہوتا ہے نا، کہ اچھی خبر سنا دیں. یہاں پہ خوشخبری کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بطور طنز استعمال کیا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور طنز ان کے لیے استعمال کیا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی جائے، کہ وہ ان کو مزہ چکھا دیا جائے گا. اب ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ مزہ چکھا دے، اب مزہ تو ہمیشہ اچھی چیز کا ہوتا ہے، لیکن ہم جب استعمال کرتے ہیں اس فریز کو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو مزہ چکھا دیں گے، یعنی اس کو کچھ اچھی سزا ہی دی جائے گی. تو یہاں پر بھی ایسے ہی اس قوم کا ذکر کیا گیا کہ ان کو خوشخبری دے دیں، کیونکہ یہ قوم مغضوب تھی، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا تھا اور یہ سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے. اور اس کے علاوہ دنیا میں ان کو کیا سزا ملی کہ دنیا میں ان کے جو بھی اچھے اعمال بھی تھے نا، اگر کوئی اچھا کام کر بھی لیا تھا تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا. اور وما لهم من ناصرین، کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے، کیا دنیا میں کائنات میں کہیں اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو مددگار ہو سکتا ہے؟ اور جس کا اللہ مددگار ہو جائے تو کیا کائنات میں اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ ناصرین کا ذکر کیا گیا ہے کہ کافروں کو یا پیغمبروں کو مارنے والوں کا کوئی مددگار، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ان کو. چلے جی یہیں تک ہم رکھتے ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے آیت نمبر 22 تک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آیات، جو فہم ہم نے اس کا حاصل کیا ہے، جو بھی آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا بہترین فہم، اس کا فہم حق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں پر نازل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس پر اس کی پیروی کرنے والا بنا دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے والا، اس سے اجتناب کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کے فہم کو ہمارے دلوں میں جما دے، ہمارے عملوں میں ڈھال دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اسے آگے پہنچانے والا بنا دے، کہ اس کتاب سے ہم خود بھی روشنی حاصل کریں اپنی آخرت کی نجات کے لیے، اور دوسروں کو بھی ہم جو ہے اس روشنی میں لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.